آج میں آپ لوگوں کو بتانے آئی ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں۔ دیکھیں، غصے سے ہم صرف بچے کو غصہ کرنا سکھاتے ہیں۔ غصے سے ہم بچوں کو یہ ڈالتے ہیں ان کے برین میں، ان کے نیورون سسٹم پہ، ان کے مائنڈ میں کہ ہاؤ ٹو کنٹرول ایچ ادر۔ میں آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا یہ امپریشن دینا بچوں کو کیا درست ہے؟ اور اگر نہیں درست ہے تو پھر کیا کرنا بہتر ہے؟ سوچئے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے اور اگر کوئی اکاؤنٹیبلی کرے آپ کی 4 لوگوں کے سامنے، تو کیا وہ آپ کو اچھا لگتا ہے؟ نہیں، کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گناہ بچا لیے جائیں، اس کے گناہ چھپا دیے جائیں اور اس کی اچھائی اور اس کی نیک نیتی کو بڑھاوا دیا جائے، بتایا جائے۔ ہم کتنے بیوقوف ہیں جو ہم اپنی ہی اولاد کے ساتھ انصاف کرنے میں لگ جاتے ہیں، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ماں کو کہتا ہے کہ وہ اس ایک ماں کو اگر 70 ٹائم ملٹیپلائی کر دیا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے۔ اور اللہ ہم سے کیا کہتا ہے کہ دنیا میں زمین سے لے کر آسمانوں تک گناہ بھر دیے جائیں اور میرا بندہ مجھ سے کہے کہ مجھے معاف کر دو تو میں اسے معاف کر دوں گا۔ میں ایسی امت بناؤں گا کہ جو گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے معافی مانگے گی اور پھر میں اسے معاف کر دوں گا۔ گناہوں اور غلطیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے پیرنٹس کو۔ پیرنٹس اپنا مقام سمجھیں۔ غلطیاں بچے نہیں، غلطیاں انسان ہی کرتے ہیں، لیکن آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب تربیت کرتے ہیں تو کس طرح سے تربیت کرتے ہیں؟ وہ پہلے اپنی رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ خود کو ایسے پریزنٹ کرو اپنے ینگسٹرز کے سامنے کہ انہیں موقع نہ ملے کہ وہ آپ سے کوئی غلط کام سیکھ لیں۔ جی آپ دیکھ لیجئے، جب حسنین کرمین آقا دو جہاں سرور کونین واز کیا کرتے تھے، بیانات کیا کرتے تھے مسجد نبوی میں، تو وہ بچے ان کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ ان بچوں کو ڈانٹ کر ہٹا نہیں دیتے تھے، وہ انہیں اور قریب لے آتے تھے اپنے۔ جب نماز پڑھا کرتے تھے تو نماز میں سجدہ لمبا ہو جاتا تھا، وہ جھڑک نہیں دیا کرتے تھے کہ مجھے امت کو بیان کرنا ہے، مجھے پوری امت کو سنبھالنا ہے۔ وہ جانتے ہیں وہ امت کو کیا دے کے جا رہے ہیں، ان کے اوپر کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے، وہ اپنا سجدہ لمبا کر دیتے۔ باحثیت والدین کے میرے اور آپ کے لیے کیا میسج چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جب ہسبینڈ ناراض ہو رہا ہو تو عورت بچوں کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دے؟ یہ بہت ہی معمول ہے، یہ پاکستان میں ہمارے معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ کنٹرول ہو رہا ہے نا۔ شوہر بیوی پہ کنٹرول کرتا ہے نیگیٹیولی، بیوی شوہر پہ نیگیٹیولی کنٹرول کرتی ہے۔ غصے کی وجہ سے وہ بچوں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اینگر از اے لرننگ ہیبٹ۔ اگر بچہ آپ سے جھوٹ بولتا ہے تو اٹس اے لرننگ ہیبٹ، اٹس نتھنگ ڈفرینٹ۔ ادھر آپ نے بچے کو ذلیل کر کے کچھ نہیں بتانا ہے، اسے ذلیل کر کے انسلٹ کر کے اگر آپ نے راہ دکھائی، وہ زندگی بھر لوگوں کو انسلٹ کر کے راہ دکھائے گا اور پھر کہیں کا نہیں رہے گا۔ اپنی میجرمنٹس کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کے لیے جو آج بو رہے ہیں، کل آپ کیا کاٹیں گے؟ بہت سارے پیرنٹس مجھے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری سنتے نہیں ہیں۔ میرا سوال ان سے ہوتا ہے، جب بچے چھوٹے تھے آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لیٹ نائٹ پارٹیز میں رہا کرتی تھی اور بچوں کے پاس اتنا موقع نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں؟ اگر ایسا تھا تو آج وہ ٹین ایج ہو چکے ہیں، آج وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے۔ They're not bringing something new. Maybe it looks like creative, maybe it looks like going things away from you, but this is not the truth. They're just practicing what they have been seeing in you. Remember, اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں اچھے ہو جائیں، رسپیکٹفل ہو جائیں، تو خدا کے لیے غصے سے کام لینا چھوڑ دیجئے۔ دوسری بات، جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے۔ تیسری بات، اگر خدا نخواستہ آپ لوگوں کے اندر سلینگ ورڈز یا سلینگ لینگویج ہے یا خدا نخواستہ گالی دینے کی عادت ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حدیث یا قرآن پڑھے، تو معذرت کے ساتھ ایسا ممکن نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ویسی بن جائے تو ایمانداری سے وہ کاموں کو آپ اپنے اندر لے کر آئیے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیے اچھائیوں کی طرف، تاکہ آپ کا بچہ آپ سے انسپریشن لے اور ویسا بن جائے جیسا آپ بنانا چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔